نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عبد الرحمن بن غنم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، دوستوں کو لڑاتے ہیں، باغی، بیزار اور متعنت ہوتے ہیں، ہٹ دھرم قسم کے لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ جو رشتوں کو کاٹے ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں ناراض ہوتے ہیں، وہ جو نیکیاں کرتے بھی ہیں وہ سٹک ہوتی ہیں، رستے میں ہی رکی رہتی ہیں۔ جیسے آپ کے پارسل گم ہو جاتے ہیں تو یہاں سے تو آپ نے سب کچھ اپنا مال اکٹھا کر کے بھیج دیا لیکن آگے نہیں پہنچا۔ کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے کہ آپ نے کسی کو کچھ بھیجا اور وہ وہاں تک نہ پہنچ؟ کبھی اس کیفیت کو یاد کریں کہ آپ نے بڑی چاہت سے کچھ پیک کر کے اچھا خوبصورت بنا کے کسی کے لیے کچھ روانہ کیا، اور یہاں تو یہ آپ سارے اعمال اپنے لیے روانہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے، اور جب آپ نے چیک کیا تو وہ ملا ہی نہیں۔ اس وقت کیا کیفیت ہوتی؟ وہ پارسل نہیں ملا، وہ فلاں چیز نہیں ملی۔ جی ہاں، یہ جو کچھ بھیج رہے ہیں وہ رستے میں کھڑا ہے، کیونکہ آپ اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹے ہوئے ہیں، آپ کی بول چال بند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا، یعنی جو رشتوں کو کاٹے گا وہ اس کا نقصان دنیا میں دیکھ کے مرے گا۔ یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں انسان کو مل جاتی۔ آپ نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہی کرے۔ اگر وہ اس حال پر رہیں گے تو جو پہلے رجوع کرے گا اس کا پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا اس غلطی کا۔ اگر دوسرے نے اس کو سلام کیا اور اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو تو فرشتے جواب دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان، اور اگر دونوں قطع تعلقی کی حالت میں مر گئے تو جنت میں اکٹھے نہ ہو سکیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال حاصل کیا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہوگا جس کو قیامت تک کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی۔ یعنی جب کوئی چوری کرتا ہے، چوری یا ناجائز طور پر مال لیتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دل پر سیاہی آ جاتی، وہ سیاہی اتر ہی نہیں سکتی قیامت تک، سیاہی رہے گی جب تک انسان اس کو لوٹا نہ دے، توبہ نہ کر لے، اپنے مال سے نکال نہ دے۔ دیکھیے بعض لوگ ہیبیچول ہوتے ہیں، ان کو ایک عادت ہوتی ہے کسی نہ کسی کے مال میں ہاتھ ڈالنے کی، کچھ نہ کچھ اٹھانے کی۔ وہ کسی ریڑھی کے پاس سے گزریں گے، وہاں سے کچھ اٹھا کے کھا لیں گے، وہ کسی شاپ میں جائیں گے، وہاں سے کچھ اٹھا کے جیب میں ڈال لیں گے، وہ کسی باغ میں سے گزر رہے گے، وہاں سے اور کچھ نہیں پھول ہی توڑ لیں گے۔ وہ بھی تو کسی کا ہے نا، ہمارا تو نہیں۔ کسی آفس میں کام کر رہے ہوں گے، وہاں سے پیپر اٹھا کے گھر لے جائیں گے، اسٹیشنری چرا کے گھر لے جائیں گے۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ کتنی قسمیں ہیں ان سب چوریوں کی۔ بعض اوقات نیبرز نے اپنے کچھ پھلدار درخت لگائے ہوئے ہیں، وہ سو رہے ہیں اندر، گلی محلے کے بچے سارے اکٹھے ہو کر جا کر توڑ کے سب کچھ ختم کر کے ہضم کر دیتے ہیں، کھائے پیے نہ بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ کون ان کی تربیت کرے گا؟ کون ان کو بتائے گا کہ یہ غلط ہے؟ اور جب بچپن سے بچوں کے منہ کو حرام لگ جاتا ہے، ناجائز کسی کی چیز اٹھا کے کھانے کی عادت پڑ جاتی، تو پھر بڑے ہو کر ان کو تمیز نہیں رہتی۔ ہر ماں کے اوپر لازم ہے کہ بچہ جب اسکول سے آئے تو اس کا بیگ الٹ دے، اور جو چیز خود خرید کے نہیں دی اس کو واپس کرنے کی تلقین کرے، اسے اٹھا کر پھینک دے، وہ اس کے مال میں شامل نہ ہونے دے، اس کو وہ اس سے اس طرح ڈرائے جیسے آگ کے ٹکڑے سے ماں ڈراتی۔